وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، بے شک تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا گو ہوں پروردگار عالم، یہ شب قدر کی ساعت ہے، گھڑیاں قریب قریب ہیں، اور انشاءاللہ مومنین اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کریں گے. دعا گو ہوں اس پاک رات کے صدقے میں محمد و آل محمد کے وسیلے کے ساتھ یہ جو وبائی مرض ہے پوری دنیا میں مومنین اور مسلمان پریشان ہیں، پروردگار عالم امام زمانہ کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کو اس سے محفوظ فرمائے. محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بیمار ہیں پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. پروردگار عالم چہردہ معصومین کے صدقے میں تمام بچوں کو جنہوں نے امتحان دیے یا نہیں دیے، یا ابھی یہ ان کے تعلیمی سلسلہ جو ہے جاری ہے یا نہیں ہو سکا، پروردگار عالم انہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے اور انہیں سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چند ایک اشعار، چند ایک قطعات رمضان کے حوالے سے، اور اس کے بعد ایک منقبت کے چند اشعار پیش کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ علامہ ناصر عباس صاحب زیب منبر ہوں گے اور وہ آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. من سرائے میں مسافر کوئی آباد رہے، من سرائے میں مسافر کوئی آباد رہے، جس کے اذکار سے بے دل کا بھی دل شاد رہے. ماہ رمضان کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے، بس کوئی بھوک کوئی پیاس تمہیں یاد رہے، بس کوئی بھوک کوئی پیاس تمہیں یاد رہے. اور خدا کا گھر شہادت کامیابی علی مولا، خدا کا گھر شہادت کامیابی اور علی مولا. ولایت ہی چھلکتی ہے مسلسل اس مہینے میں، ولایت ہی چھلکتی ہے مسلسل اس مہینے میں. جو روزہ ایک قطرہ آب سے ہی ٹوٹ جاتا ہے، جو روزہ ایک قطرہ آب سے ہی ٹوٹ جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا ولا کے جام پینے سے، اسے کچھ نہیں ہوتا ولا کے جام پینے سے. یا علی یا علی یا علی یا علی. اور ماہ سیام بھی تسلیم بھی سرشاری بھی، ماہ سیام بھی تسلیم بھی سرشاری بھی، رب الارباب سے بندوں کی وفاداری بھی. اور بھوک اور پیاس میں یاد آئیں گے بھوکے پیاسے، بھوک اور پیاس میں یاد آئیں گے بھوکے پیاسے. یعنی یزداں کی عبادت بھی عزاداری بھی، یزداں کی عبادت بھی عزاداری بھی. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب امیر المومنین کی ایک بہت بڑی عظمت ہے، وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. علی کو مان کر تقوی و معظم متقی سوئیں، علی کو مان کر تقوی و معظم متقی سوئیں. کسی پہلو پہ آدم کسی پہلو پہ نجی سوئیں، کسی پہلو پہ آدم کسی پہلو پہ نجی سوئیں. نبی کے دائیں بائیں سونے والے معتبر ہوں گے، علی وہ ہے کہ جس کے دائیں بائیں خود نبی سوئیں. یا علی یا علی یا علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر المومنین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم
जनाब सैयद मुजफ्फर नकवी साहब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। और ये आज की जो महफल या आज की जो मजलिस का एहतमाम उन्होंने अपने घर में किया है, परवरदिगार आलम इनकी दिली हाजात को पूरा फरमाए और इनके बच्चों की जिंदगियां दराज फरमाए। बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। जनाब अमीर अल मोमिनीन की बहुत बड़ी अजमत है। जनाब को क्या क्या चीज़ अता हुई है परवरदिगार की तरफ से, लेकिन मौला को बगैर मांगे सब कुछ मिल गया है। एक चीज़ मौला ने जो मांगी है उसका जिक्र करना चाहते हैं। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। न मोहब्बत न मवद्दत न वला मांगी है, न फजाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जान, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है। मौला ने खुद कुछ नहीं मांगा, न ये शम्सो कमर का, न ये वह शम्स का चेहरा, न ये वल्लैल की जुल्फ, न यद्दुल्ला न आवाज़ खुदा मांगी है, न सलमा की अंगूठी न वो दौलत मांगी, न वो सलमा की अंगूठी न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी न ये दहलीज़ अता मांगी है। अब न कभी दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उम्र भर जिसने ना मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। आ गए हजरत अब्बास अली के घर में, आ गए हजरत अब्बास अली के घर में, आके अब्बास ने बस करबो बला मांगी, आके अब्बास ने बस करबो बला मांगी है। अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। बिस्मिल्लाह। अब मिटा सकता नहीं कोई अज़ादारों को, पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। फातिमा ज़हरा ने अल्लाह से न मांगा कुछ भी, सिर्फ मोहसन तेरे कातिल की सजा मांगी है, सिर्फ मोहसन तेरे कातिल की सजा मांगी है। और शम्स मुमकिन ही नहीं मेरा मर्ज दूर न हो। शायर का नाम है शम्स, वो फरमाते हैं जी, शम्स मुमकिन ही नहीं मेरा मर्ज दूर न हो, मैंने अब्बास के रोजे से शिफा मांगी। बिस्मिल्लाह। मैंने अब्बास के रोजे से सकाए सकीना बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शम्स मुमकिन ही नहीं मेरा मर्ज दूर न हो, मैंने अब्बास के रोजे से शिफा मांगी है। ऐ खुदा हजरत अब्बास को बाजू दे दे, ऐ खुदा हजरत अब्बास को बाजू दे दे, आज अब्बास से ज़ैनब ने रिदा मांगी है। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु बर मोहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा खतीब आले मोहम्मद क़िबला अल्लामा नासिर अब्बास गोदल साहब से तशरीफ़ लाएं और आज की इस मजलिस से खिताब फरमाएं। तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिफनी नफ्सक फ़इन्नका इल्लम तुअरिफनी नफ्सक लम अरिफ नबिय्यक। अल्लाहुम्मा अरिफनी रसूलक फ़इन्नका इल्लम तुअरिफनी रसूलक लम अरिफ हुज्जतक। अल्लाहुम्मा अरिफनी हुज्जतक फ़इन्नका इल्लम तुअरिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, या मुदब्बिरल लैल वन नहार, या मुहव्विलल हौल वल अहवाल, हव्विल हालना इला अहसनिल हाल। इलाही अमालुना कलील व हाजातुना कसीर व अंता अअलमु बसीर। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا اللهم عجل لوليك الفرج. کریم اللہ آقا امیر المومنین کی مظلومانہ شہادت کا واسطہ ہے، اس دنیا میں اس زمین پہ امن اور سکون عطا فرما. پروردگار عالم اس بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما. ولی برحق خلیفۃ الارض کی عظمت کا واسطہ ہے، اس زمین پہ اس ظلم کا، اس بیماری کا جلد از جلد خاتمہ کر کے اس دنیا کو سکون میں تبدیل فرما. برادر محترم سید مظفر علی نقوی صاحب اور ان کی فیملی کو ہمیشہ صحت و سلامتی عطا فرما. نقوی صاحب کی دینی خدمات ادارہ جعفریہ کے عنوان سے اور دیگر اداروں کے عنوان سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انہیں اور ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو ہمیشہ آفات و بلیات زمانہ سے محفوظ فرما. پروردگار عالم تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے، جتنے مومنین و مومنات لائیو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو میرے ذمہ دعائیں لگا رہے ہیں، میرے مالک ان سب کی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غلام علی صاحب کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرما. ظہیر بخاری صاحب کے بیٹے زوار عباس کو جلد از جلد صحت کاملہ طول عمر عطا فرما. مالک کائنات تجھے اپنی عزت کا واسطہ ہے، تمام شیعان حیدر قرار کو آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کی توفیق عطا فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق مولانا رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین خصوصاً علی مولاتی و سیدتی فاطمہ بنت محمد. مالک کائنات کا لاکھ لاکھ احسان اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر لیلۃ القدر نصیب فرمائی ہے. اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ، خوش قسمت اور بہترین ہیں وہ گھرانے جن گھرانوں میں آج کی شب لیلۃ القدر کے اعمال بجا لائے جائیں گے. اور پروردگار عالم ان مومنین و مومنات کی زندگیاں دراز فرمائے جو آج کی شب اعمال لیلۃ القدر میں مصروف ہیں یا جن ممالک میں ابھی شب آنے والی ہے، اس اعمال کے بجا لانے میں وہ سعی اور کوشش کریں گے. آپ سب قابل داد اور قابل تحسین ہیں. پروردگار عالم ہم سب کو ولی برحق صاحب لیلۃ القدر کی معرفت نصیب فرما. میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے، آپ کو یہ سب کو یاد ہو چکا ہے یہ جملہ، کہ خوش قسمت ہے مذہب تشیع، شیعان حیدر قرار خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ جن کے ہاں صاحب لیلۃ القدر موجود ہے. کہ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی فرقہ، کوئی گروہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تو قرآن کا وعدہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ طلوع فجر تک ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتا ہے صاحبان امر پہ، امر خدا لے کر. وہ صاحبان امر ہے کون؟ وہ صاحب امر، وہ اولی الامر کون ہے کہ جس پہ قیامت تک فرشتوں کا نزول رہے گا. کوئی مذہب بھی جواب نہیں دے سکتا. ہر کوئی منجی عالم بشریت کے انتظار میں ہے کہ کوئی ایسا نجات دہندہ آئے گا کہ جو اس انسانیت کے لیے نجات کا سبب بنے گا. کوئی ایسا آئے گا کہ جس کی وجہ سے اس نظام ظلم کا خاتمہ ہوگا اور عدل قائم ہوگا. یہ ہر گروہ انتظار میں. کرسچین کو دیکھ لیں، کرسچین ایک نجات دہندہ کی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آ کر ہمیں نجات دے گا. جناب عیسیٰ کے واپس آنے پہ انہیں اعتقاد اور یقین ہے. تو انہیں آپ کو پتہ ہے کہ جناب عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو امام زمانہ کا ظہور ان سے پہلے ہوگا. اول من یبایعہ فہو عیسیٰ ابن مریم. سب سے پہلے جو امام زمانہ کی بیعت کریں گے
وہ جناب عیسیٰ ابن مریم ہوں گے. سب سے پہلی بیعت جو ہے وہ جناب عیسیٰ کریں گے. تو ان کو دیکھ کر جتنے کرسچینز ہیں، جتنے عیسائی ہیں، وہ سب سے زیادہ امام زمانہ کی فوج میں شامل ہوں گے. لہذا قابل قدر ہیں وہ لوگ جو انتظار امام زمانہ میں ہیں. لیکن اس وقت اگر کسی گروہ کے پاس، کسی فرقے کے پاس، کسی مذہب کے پاس صاحب لیلۃ القدر ہے تو وہ فقط اور فقط شیعہ مذہب ہے، کہ جن کے پاس ایسی ہستی موجود ہے، جن کے پاس فرشتے باقاعدہ طور پہ امر خدا لے کر نازل ہوتے ہیں. آج کی شب، یہ جو آنے والی شب ہے، یا جن ممالک میں شب شروع ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، قدر والی رات کہتے ہیں. قدر یعنی عظمت، قیمتی رات، بہت ہی بہترین رات، اس کے یہ سب معنی ہیں. لہٰذا میرے محترم، الحمدللہ رب العالمین، مالک نے ہمیں زندگی میں یہ سب چیزیں عطا فرمائی ہیں. ایک مرتبہ پھر لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، اور ہمیں صاحب لیلۃ القدر کی معرفت بھی ہے، اور اس معرفت میں ہم نے انشاءاللہ اضافے کی کوشش بھی کرنی ہے. جیسے کہ میں نے میسج کیا تھا اپنے اسلامک سینٹر جعفریہ کے فیس بک پیج پہ بھی برادران کا میسج موصول ہوا، اور دیگر بھی فیس بک اپنا وائبر میں اور واٹس ایپ میں شیئر کیا گیا ہے. ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جس کے مطابق آج دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی جائے گی پہلے. اور دعائے جوشن کبیر آپ کو پتہ ہے کہ اعمال شب قدر میں سے افضل ترین عمل ہے. یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے کہ جس میں اس دعا کے فضائل اور خواص بہت زیادہ ہیں، جس میں جو شخص گھر سے نکلنے کے وقت اس دعا کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے، خدا اس کی ہر بلا سے حفاظت کرے گا. اور اس کا ثواب، اس کو پڑھنے والے کا ثواب اس طرح ہے کہ گویا اس نے جو باقی ہولی بکس ہیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں جتنی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان سب کو اس نے پڑھنے کا ثواب حاصل کیا ہے. دعائے جوشن کبیر کے پڑھنے والے کو یہ ثواب ملتا ہے. فرمایا اس کے علاوہ جس مریض پر پڑھی جائے وہ یقیناً شفا یاب ہوتا ہے. مریض پہ اگر پڑھی جائے تو یقیناً شفا یاب ہوتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہ گھر ہمیشہ آگ لگنے سے، یعنی آتش زدگی سے، آگ لگنے سے اور چوری اور ڈکیتی سے وہ محفوظ رہتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص اس دعا کو اپنے کفن پر لکھوائے گا تو یقیناً اس کے لیے خدا بند کریم عذاب جہنم حرام کر دے گا. جس کے کفن پر دعائے جوشن کبیر لکھی ہوئی ہو، عذاب جہنم اس پر اللہ حرام کر دیتا ہے. اس قدر یہ قیمتی اور بہترین دعا ہے. اور پھر فرمایا کوشش کرو ماہ مبارک رمضان میں 3 مرتبہ اس کو ضرور پڑھو. 3 مرتبہ اس کو پڑھنے کی تاکید ہے، اور کم از کم اس کو لیلۃ القدر میں ضرور پڑھو. اگر ہم 3 مرتبہ کامیاب نہیں ہوئے تو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اس کو ضرور پڑھنے کی تاکید موجود ہے. اس دعا کو فرمایا کسی کو تعلیم نہ کرنا مگر مرد مومن اور پرہیزگار کو. یہ بھی شرط ہے اس کی. یعنی یہ منافق یا گناہگار کے سینے میں یہ آئے گی نہیں، یہ آئے گی اسے، اور تعلیم ہی اس کو دو جو مومن ہے، پرہیزگار ہے. کتنا بڑا گفٹ ہو گیا یہ مومن پرہیزگار کے لیے. مومن اور پرہیزگار کے لیے یہ سننا، یہ پڑھنا، یہ بہت بڑا ایک قسم کا گفٹ ہو گیا. یہ جس طرح ولایت امیر المومنین مومن کے لیے نعمت ہے نا، اسی طرح یہ دعا مومن کی نجات کے لیے ایک نعمت کے طور پر ہے. منافق اس کو نہ پڑھ سکتا ہے، نہ منافق اس کو سن سکتا ہے. منافق کے پاس یہ رہ ہی نہیں سکتی. جس طرح ولایت علی ابن ابی طالب مومن کے لیے نعمت ہے، اسی طرح یہ دعائیں جو معصومین نے ہمیں عطا کی ہیں یہ مومنین کی نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہیں. تو انشاءاللہ پروردگار عالم برادر عقیل عباس مادی صاحب کو زندگی دراز فرمائے. مولا کے عظیم مدہ خان ہے، نوا خان ہیں، میرے مالک انہیں اور ان کی اہلیہ کو اور بچیوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. دیگر جتنے بھی مومنین و مومنات میرے ذمہ دعائیں لگا رہے ہیں، مالک کائنات سب کی دعائیں شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو دعائے جوشن کبیر باقاعدہ طور پہ شروع کرتے ہیں.
اور میں نقوی صاحب کو ان کے بچوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کی گھر میں یہ مختصر سا پروگرام ہے، مختصر تعداد کا، کہ جس میں آج ہم دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ باقی برادران بھی، خواتین بھی اس کو سماعت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں گے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ادارے تو بند ہیں، بالخصوص سینٹر جعفریہ کے جتنے بھی ممبران ہیں، منتظمین ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ادارے بند ہیں. اداروں میں تو ہم ایسے پروگرام نہیں کر سکتے، لہذا یہاں پہ اگر آپ کرنا چاہیں سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یہ 100 فصلیں ہیں. ہر فصل کے بعد آپ اس کی تلاوت کریں گے، انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہو جائے گا. میں کوشش کروں گا چونکہ معرفت توحید کی بہترین دعا ہے یہ، تو اس میں انشاءاللہ میں خدا کے جو صفاتی نام ذکر ہوئے ہیں ان کی ٹرانسلیٹ، ان کا ترجمہ ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، خدا کون ہے، کس کی ہم نے صفت کس طرح اس کو یاد کرنا ہے. تو انشاءاللہ ایک صلوات پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مقیم یا عظیم یا قدیم یا علیم یا حلیم یا حکیم. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اس کا معنی یہ ہے سبحانکا، تو پاک و طاہر ہے، ہر عیب سے تو پاک ہے. یا لا الہ، اے وہ خدا کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، الا انت، مگر تو عبادت کے لائق ہے. الغوث الغوث، اے میرے اللہ تو میری مدد کر، میری مدد کر. خلصنا، تو ہمیں آزاد کر، ہمیں بری کر، ہمیں معاف کر، من النار، جہنم کی آگ سے. یہ اس کا ترجمہ ہے جو آپ بار بار انشاءاللہ پڑھیں گے. یا سید السادات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا ولی الحسنات یا غافر الخطیات یا موتی المسئلات یا قابل التوبات یا سامع الاصوات یا عالم الخفیات یا دافع البلیات. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا خیر الغافرین و یا خیر الفاتحین یا خیر الناصرین یا خیر الحاکمین یا خیر الرازقین یا خیر الوارثین یا خیر الحامدین یا خیر الذاکرین یا خیر المنزلین یا خیر المحسنین. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا من لہ العزت والجمال یا من لہ القدرت والکمال یا من لہ الملک والجلال یا من هو الکبیر المتعال یا منشی السحاب الثقال یا من هو شدید المحال یا من هو شدید العقاب یا من هو سریع الحساب یا من هو عنده حسن الثواب یا من هو عنده ام الکتاب. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. ماشاءاللہ. اللہم انی اسألک باسمک یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا سلطان یا رضوان یا غفران یا سبحان یا مستعان یا ذا المن والبیان. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا من تواضع کل شیء لعظمتہ، اے وہ خدا جو سب پر غالب ہے اپنی بزرگی کے سبب. اے وہ خدا کہ اس کی بزرگی کے نزدیک ہر چیز ذلیل ہے. اے وہ خدا کہ اس کی ہیبت سے ہر چیز عاجز ہے. اے وہ خدا کہ جس کے خوف سے ہر چیز تابعدار ہے. اے وہ خدا کہ جس کے خوف سے پہاڑ پھٹ جاتے ہیں. اے وہ خدا کہ جس کے حکم سے آسمان قائم ہے. اے وہ خدا کہ جس کے حکم سے زمین ساکن ہے.
اے وہ خدا جس کی تسبیح فرشتے رات حمد کے ساتھ کرتے ہیں، اے وہ خدا جو اپنے بندوں پر کسی پر ظلم نہیں کرتا، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا غافر الخطایا یا کاشف البلایا، اے گناہوں کو معاف کرنے والے اللہ، اے بلاؤں کو دور کرنے والے، اے امیدوں کی انتہا اللہ، اے بخششوں کے تمام کرنے والے، اے نعمتوں کے عطا کرنے والے اللہ، اے تمام مخلوق کے روزی دینے والے اللہ، اے بندوں کے حاکم اللہ، اے شکایتوں کے سننے والے اللہ، اے مخلوق کے زندہ کرنے والے اللہ، اے اسیروں کو رہا کرنے والے اللہ، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا ذا الحمد والثناء یا ذا الفخر والبہاء یا ذا المجد والثناء یا ذا العہد والوفاء یا ذا العفو والرضا یا ذا المن والعطاء یا ذا الفضل والقضاء یا ذا العز والبقاء یا ذا الجود والسخاء یا ذا الآلاء والنعماء سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألک یا مانع یا دافع یا رافع یا سانع یا نافع یا سامع یا جامع یا شافع یا واسع یا موسع سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا صانع کل مصنوع، اے ہر شے کو بنانے والے، اے ہر مخلوق کے پیدا کرنے والے، اے ہر روزی حاصل کرنے والے کو روزی دینے والے، اے ہر بندے کے مالک، اے ہر سختی کے دور کرنے والے، اے ہر غمزدہ کو خوش کرنے والے، اے لائق رحم پر رحم کرنے والے، اے ہر ذلیل و خوار کی مدد کرنے والے، اے تمام عیب داروں کی عیب پوشی کرنے والے، اے ہر نکالے ہوئے کو پناہ دینے والے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یہ جو ابھی الفاظ یہ جو فصل میں پڑھنے والا ہوں، یا عدتی عند شدتی یا رجاعی عند مصیبتی، یہ معصومین علیہ السلام کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ اور میں ہم سب لوگ اگر اپنی بہت بڑی مصیبت جو ناقابل حل ہو، اگر اس کے لیے یہ فصل یاد کر لیں، بہت ہی بہترین ہے، اس کو نوٹ کر لیں، تو اگر کوئی بندہ سخت مصیبت میں اس کو پڑھے اور اس کے بعد اپنی دعا مانگے تو بہت ہی جلد دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ یا عدتی عند شدتی، اے ہر سختی میں میرے معتمد، یا رجاعی عند مصیبتی، اے ہر مصیبت میں میری امیدگاہ، یا مونسی عند وحشتی، یہ خود ہم نے اپنے محسوس کرنا ہے، اے میری تنہائی میں میرے مونس، یا صاحبی عند قربتی، اے مسافرت میں بھی میرے ساتھی، یا ولی عند نعمتی، اے آسائش کے وقت میرے دوست، یا غیاثی عند قربتی، اے سختیوں میں میری فریاد سننے والے، یا دلیلی عند حیرتی، اے گمراہی میں میرے رہنما، یا غنائی عند افتقاری، اے میری احتیاج میں میرے توانگر، یا ملجائی عند اضطراری، اے میرے اضطراب کے وقت میری جائے پناہ، یا معینی عند مفزعی، اے خوف کے وقت میرے مددگار، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا علام الغیوب، یا غفار الذنوب، آسان ہے یہ ترجمہ، یا ستار العیوب، یا کاشف الکروب، یا مقلب القلوب، یا منور القلوب، یا طبیب القلوب، یا انیس القلوب، یا مفرج الہموم، یا منفذ الغموم، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألک باسمک یا جلیل یا جمیل یا وکیل
یا کفیل یا دلیل یا کبیل یا مدیل یا منیل یا محیل یا مقیل سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا دلیل المتحیرین اے بھٹکے ہوں کو رہنما اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے اے طالبان مدد کی مدد کرنے والے اے خوف زدوں کو امان دینے والے اے مومنوں کے مددگار اے مسکینوں پہ رحم کرنے والے اے نافرمانوں کی جائے پناہ اے گناہگاروں کو بخشنے والے اے دعاؤں کو قبول کرنے والے اے پریشان لوگوں کے طلبگار کرنے والے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا ذا الجود والاحسان یا ذا الفضل والامتنان یا ذا الامن والامان یا ذا القدس والسبحان یا ذا الحکمت والبیان یا ذا الرحمت والرضوان یا ذا الحجت والبرہان یا ذا العظمت والسلطان یا ذا الرافت والمستعان یا ذا العفو والغفران سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من هو رب کل شیء اے وہ خدا جو ہر چیز کا پالنے والا ہے اے وہ خدا جو ہر چیز کا معبود ہے اے وہ خدا جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اے وہ خدا جو ہر چیز کو بنانے والا ہے اے وہ خدا جو ہر چیز سے پہلے ہے اے وہ خدا جو ہر چیز کے بعد بھی رہے گا اے وہ خدا جو ہر چیز سے برتر ہے اے وہ خدا جو تمام چیزوں کا جاننے والا ہے اے وہ خدا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اے وہ خدا جو باقی رہنے والا ہے جبکہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألک باسمک یا مومن یا مہیمن یا مقون یا ملقن یا مبین یا محون یا ممکن یا مزین یا معلن یا مقسم سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من ہوا فی ملک ہی قدیم اے وہ خدا جو اپنی سلطنت میں قیام کرنے والا ہے اے وہ خدا جو اپنی بادشاہی میں قدیم ہے اے وہ خدا جو اپنی بزرگی میں بہت بڑا ہے اے وہ خدا جو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اے وہ خدا جو ہر چیز کا جاننے والا ہے اے وہ خدا جو اپنے نافرمان بندوں سے بھی بردبار ہے اللہ اکبر اے وہ خدا جو امیدوں پر کرم کرنے والا ہے اے وہ خدا جو اپنی صنعت کاملہ میں حکیم ہے اے وہ خدا جو اپنی حکمت میں لطف کرنے والا ہے اے وہ خدا جو اپنے لطف کرنے میں قدیم ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب حسن یا من لا یرجع الا فضلو اے وہ خدا جس سے فضل کے علاوہ کوئی امید نہیں اے وہ خدا جس سے بخشش کا سوال کیا جاتا ہے اے وہ خدا کہ جس سے دیکھی جاتی ہے سوائے نیکی کے کچھ نہیں ہے اے وہ خدا کہ جس کے انصاف کا ہمیشہ امید ہے اے وہ خدا کہ جس کی بادشاہی کے سامنے کسی کی بادشاہی نہیں ہے اے وہ خدا جس کی وسعت کے سامنے کوئی وسعت نہیں ہے اے وہ خدا جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا فارج الہم یا کاشف الغم یا غافر الذنب یا قابل التوب یا خالق الخلق یا صادق الوعد یا موفی العہد یا عالم السر یا فالق الحب یا رازق الانام سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألک باسمک یا علی یا وفی یا غنی یا ملی یا خفی یا رضی یا ذکی یا بدی یا قوی یا ولی سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث
خلصنا من النار یا رب یا من اظہر الجمیل یا من ستر الکبیر، اے وہ خدا جو بندے کی خوبی ظاہر کرتا ہے اور برائیوں کو چھپاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہے کوئی ایسا دوست جس طرح خدا دوست ہے کہ جو بندے کی برائیوں کو چھپا کر اس کی خوبیوں کو سامنے کرتا ہے؟ کون خدا؟ اے وہ خدا جو اپنے بندے کے گناہوں پر جلدی مواخذہ نہیں کرتا، اے وہ خدا جو پردے فاش نہیں کرتا، اے وہ خدا جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اے وہ خدا جو خوب درگزر کرنے والا ہے، اے وہ خدا جو مغفرت کرنے والا ہے، اے وہ خدا جو آنکھ کھولنے والے دونوں ہاتھوں کے اپنے بندوں پر رحمت ہے، اے وہ خدا کہ جو ہر بھید کا جاننے والا ہے، اے وہ خدا کہ جس کے سامنے ہر شکوے کی انتہا ہے۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا ذا النعمت السابقہ یا ذا الرحمت الواسعہ یا ذا المنت السابقہ یا ذا الحکمت البالغہ یا ذا القدرت الکاملہ یا ذا الحجت القاطعہ یا ذا الکرامت الظاہرہ یا ذا العزت الدائمہ یا ذا القوت المتینہ یا ذا العظمت المنعیہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا بدیع السماوات یا جاعل الظلمات، اے آسمانوں کے خلق کرنے والے اللہ، اے تاریکیوں کے پیدا کرنے والے اللہ، اے گریو بقا پر رحم کرنے والے اللہ، اے لغزشوں کے در گزر کرنے والے اللہ، اے بندوں کے عیب چھپانے والے اللہ، اے مردوں کے زندہ کرنے والے اللہ، اے نشانیوں کو نازل کرنے والے اللہ، اے نیکیوں کے زیادہ کرنے والے، اے بدیوں کے محو اور نابود کرنے والے، اے سخت مواخذہ کرنے والے۔ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألک باسمک یا مصور یا مقدر یا مدبر یا مطاہر یا منور یا میسر یا مبشر یا منذر یا مقدم یا مؤخر، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا رب البیت الحرام یا رب الشہر الحرام یا رب البلد الحرام یا رب الرکن والمقام یا رب المشعر الحرام یا رب المسجد الحرام یا رب الحل والحرام یا رب النور والظلام یا رب التحیت والسلام یا رب القدرت فی الانام، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا احکم الحاکمین یا عادل العادلین یا اصدق الصادقین یا اطہر الطاہرین یا احسن الخالقین یا اسر الحاسبین یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین یا اشفى الشافین یا اکرم الاکرمین، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ یا عماد من لا عماد له، اے توانائی دینے والے ان کو جو توانائی نہیں رکھتے، اے ان کا سہارا جن کا کوئی سہارا نہیں، اے ان پہ نگاہ کرنے والے جن پہ کوئی نگاہ کرنے والا نہیں، اے ان کی جائے پناہ جن کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اے ان کی فریاد سننے والے جن کا کوئی فریاد رس نہیں ہے، اے ان کی بزرگی جو بزرگی نہیں رکھتے، اے ان کی عزت جن کی دنیا میں ظاہری عزت نہیں ہے، اے وہ مددگار جو مددگار نہیں رکھتے، اے ان کے دوست جن کا کوئی دوست نہیں ہے، اے ان کو پناہ دینے والے جن کا کوئی پناہ دہندہ نہیں ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألک یا عاصم یا قائم یا دائم یا راحم یا سالم یا حاکم یا عالم یا قاسم یا قابض یا باسط، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا عاصم من استعصم یا راحم من استرحم یا غافر من استغفر یا ناصر من استنصر یا حافظ من استحفظ یا مکرم من استکرم یا مرشد من استرشد
یا سریق من استسرق یا معین من استعان یا مغیث من استغاث سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب یا عزیز اللہ یزام، اے وہ زبردست جو مغلوب نہیں ہوتا، اے وہ لطیف جو دیکھا نہیں جاتا، اے وہ توانا جو سوتا نہیں، اے وہ ہمیشہ رہنے والے جو فوت نہیں ہوتا، اے وہ زندہ جو مرتا نہیں، اے وہ بادشاہ جس کی سلطنت کو زوال نہیں، اے وہ باقی رہنے والے جو فنا نہیں، اے وہ عالم جو بھولتا نہیں، اے وہ بے نیاز جو کھانے پینے سے مبرہ ہے، اے وہ قوی جو ضعیف نہیں ہوتا. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللہم انی اسألک باسمک یا احد یا واحد یا شاہد یا حامد یا ماجد یا راشد یا باعث یا وارث یا زار یا نافع. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب یا اعظم من کل عظیم یا اکرم من کل کریم یا ارحم من کل رحیم یا اعلم من کل علیم یا احکم من کل حکیم یا اقدم من کل قدیم یا اکرم من کل کبیر یا الطف من کل لطیف یا اجل من کل جلیل یا اعظ من کل عزیز. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب یا کریم الصف، اے کریم درگزر کرنے والے، اے بڑے احسان کرنے والے، اے صاحب خیر کثیر، اے ہمیشہ سے فضل کرنے والے، اے ہمیشہ سے لطف کرنے والے، اے لطیف پیدا کرنے والے، اے رنج کے دور کرنے والے، اے ضرر کو دور کرنے والے، اے ملک کے مالک، اے راستے سے حکم کرنے والے. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب یا من هو فی عاده وفی یا من هو فی قوته علی یا من هو فی علوه قریب یا من هو فی قربه لطیف یا من هو فی لطفه شریف یا من هو فی شرفه عزیز یا من هو فی عزه عظیم یا من هو فی عظمته مجید یا من هو فی مجده حمید. سبحانك سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللہم انی اسألک باسمک یا کافی یا شافی یا وافی یا مافی یا ہادی یا داعی یا قاضی یا راضی یا عالی یا باقی. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب یا من کل شیء خاضع لا یا من کل شیء خاشع لا یا من کل شیء کائن لا یا من کل شیء موجود بے یا من کل شیء منیب الی یا من کل شیء خائب منہ یا من کل شیء قائم بے یا من کل شیء سائر الی یا من کل شیء یسبح بحمد یا من کل شیء ہالک الا وجهه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب یا من لا مفر الا الیہ، اے وہ خدا کہ جس کی طرف جا کے ہر فرار کرنے والا پہنچتا ہے، اے وہ خدا کہ جس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اے وہ خدا کہ جس کے علاوہ کوئی راہ راست نہیں ہے، اے وہ خدا کہ جس کے علاوہ رغبت نہیں کی جاتی، اے وہ کی قوت و توانائی سوائے تیرے کسی میں نہیں، اے وہ خدا کہ سوائے اس کے کسی سے مدد نہیں مانگتے، اے وہ خدا کہ اس کے علاوہ کسی پر اعتماد نہیں کیا جاتا، اے وہ خدا کہ جس کے علاوہ کسی پہ امید نہیں کی جاتی، اے وہ خدا جس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب یا خیر المرغوبین یا خیر المرغوبین یا خیر المطلوبین یا خیر المسئولین یا خیر المقصودین یا خیر المذکورین یا خیر المشکورین یا خیر المحبوبین یا خیر المدعوین یا خیر المستانسین. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللہم انی اسألک باسمک یا غافر یا ساتر یا قادر یا قاہر یا فاتر یا کاسر یا جابر یا ذاکر یا ناظر یا ناصر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث
خلصنا من النار یا رب. کیا ہے خدا؟ یا من خلق فسوا، ہے وہ خدا جس نے پیدا کیا، موزوں بنایا، جس نے مقدر کیا اور ہدایت کی. اے وہ کہ جو دور کرتا ہے اپنے بندوں سے مصیبتوں کو. اے وہ خدا کہ سب کے راز سنتا ہے. اے وہ خدا جو ڈوبتے ہوں کو پار لگاتا ہے. اے وہ خدا جو بچاتا ہے بیماروں کو. اے وہ خدا جو صحت دیتا ہے بیماروں کو. اے وہ خدا جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. اے وہ خدا جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. اے وہ خدا جو مرد اور عورت کا جوڑا پیدا کرنے والا ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا من فی البر والبحر سبیلو، اے وہ خدا کی خشکی اور تری میں جس کے راستے ہیں. اے وہ خدا زمانے میں جس کی نشانیاں ہیں. اے وہ خدا کے جس کی نشانیاں روشن دلیل ہیں. اے وہ خدا کے موت میں جس کی قدرت ہے. اے وہ خدا کے قبروں میں جس کا خوف ہے. اے وہ خدا کے روز قیامت جس کی ملکیت ہے. اے وہ خدا کے حساب میں جس کے ہیبت ہے. اے وہ خدا کے ترازو میں جس کا فرمان عدل ہے. اے وہ خدا جنت میں جس کے ثواب ہے. اے وہ خدا کے دوزخ میں جس کا عذاب ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا من الیہ یا رب الخائفون، ہے وہ خدا جس کی طرف بھاگتے ہوئے ڈرنے والے ہیں. اے وہ خدا کے جس کی پناہ گناہگار لیتے ہیں. اے وہ خدا کے توبہ کرنے والے جس کی ارادہ کرتے ہیں. اے وہ خدا کے پرہیزگار جس کی طرف رغبت کرتے ہیں. اے وہ خدا کے حیران شدہ جس کی پناہ میں آتے ہیں. اے وہ خدا کے جس سے ارادہ کرنے والے انس حاصل کرتے ہیں. اے وہ خدا کے محبت کرنے والے جس پہ فخر کرتے ہیں. اے وہ خدا کے گناہگار جس سے امید بخشش میں ہیں. اے وہ خدا کے یقین کرنے والے جس سے تسکین پاتے ہیں. اے وہ خدا کہ توکل کرنے والے جس پہ توکل کرتے ہیں. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسألک باسمک یا حبیب یا طبیب یا قریب یا رقیب یا حسیب یا محیب یا مصیب یا مجیب یا خبیر یا بصیر. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا اقرب من کل قریب یا احب من کل حبیب یا ابصر من کل بصیر یا اخبر من کل خبیر یا اشرف من کل شریف یا ارفع من کل رفیع یا اقوى من کل قوی یا اغنى من کل غنی یا اجود من کل جواد یا ارفع من کل رؤوف. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا غالبا غیر مغلوب، اے غالب جو مغلوب نہیں ہوتا. اے وہ ثانی جس کو کسی نے نہیں بنایا. اے وہ خالق کہ جس کو کسی نے خلق نہیں کیا. اے وہ بادشاہ کہ جس پر کسی کی حکومت نہیں ہے. اے وہ خدا جو قاہر ہے مقہور نہیں ہے. اے وہ بلند جو پست نہیں ہے. اے وہ نگہبان جو حفاظت کا محتاج نہیں ہے. اے وہ مددگار جو مدد کا محتاج نہیں ہے. اے وہ ظاہر جو غائب نہیں ہوتا. اے وہ قریب جو دور نہیں ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا نور النور یا منور النور یا خالق النور یا مدبر النور یا مقدر النور یا نور کل نور یا نورا قبل نور یا نورا بعد کل نور یا نورا فوق کل نور یا نورا لیس کمثلہ نور. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا من عطاہ شریف، ہے وہ خدا کے جس کی بخشش بزرگ ہے. اے وہ خدا کے جس کا فعل لطیف ہے. اے وہ خدا جس کی مہربانی ہمیشہ ہے. اے وہ خدا کے جس کا قول میں احسان ہے. اے وہ خدا کے جس کی بات میں سچائی ہے. اے وہ خدا کے جس کا وعدہ سچا ہے. اے وہ خدا کے جس کی معافی میں فضل ہے. اے وہ خدا کے جس کے عذاب میں بھی انصاف ہے. اے وہ خدا جس کی یاد شیریں ہے. اے وہ خدا جس کا فضل عام ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسألک یا مساہل یا مفصل یا مبدل یا مذلل
یا منزل یا منول یا مفضل یا مجزل یا محمل یا مجمل سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من یرا ولا یرا یا من یخلق ولا یخلق یا من یهدی ولا یہدا یا من یحیی ولا یحیی یا من یسأل ولا یسأل یا من یطعم ولا یطعم یا من یجیر ولا یجار علی یا من یقضی علی ولا یقضى علی یا من یحکم ولا یحکم علی یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا نعم الحسیب یا نعم الطبیب یا نعم الرقیب یا نعم القریب یا نعم المجیب یا نعم الحبیب یا نعم الکفیل یا نعم الوکیل یا نعم المولا یا نعم النصیر سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا سرور العارفین یا منجی المحبین یا انیس المریدین یا حبیب التوابین یا رازق المقلین یا رازق المقلین یا رجاء المذنبین یا قرۃ عین العابدین یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا الہ الاولین والآخرین سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألک باسمک یا ربنا یا الہنا یا سیدنا یا مولانا یا ناصرنا یا حافظنا یا دلیلنا یا معیننا یا حبیبنا یا طبیبنا سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا رب النبیین والابرار یا رب الصدیقین والاخیار یا رب الجنت والنار یا رب الصغار والکبار یا رب الحبوب والثمار یا رب الانہار والاشجار یا رب السہاری والقفار یا رب البراری والبہار یا رب اللیل والنہار یا رب الآلان والاسرار سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من نفذ فی کل شیء امرو اے وہ خدا جس کا ہر شے میں حکم جاری ہے اے وہ خدا جس نے ہر شے کو اپنے احاطے میں کیے ہوئے ہے اے وہ خدا کہ ہر چیز جس کی قدرت میں ہے اے وہ خدا کہ بندے جس کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے اے وہ خدا کہ مخلوق جس کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتی اے وہ خدا کہ جس کی بزرگی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اے وہ خدا جس کو وہ ہم پا نہیں سکتے اے وہ خدا کی عظمت اور بزرگی جس کی رضا ہے اے وہ خدا جس کا فیصلہ بندے رد نہیں کر سکتے اے وہ خدا کہ جس کی بادشاہی کے علاوہ کسی کی شاہی نہیں ہے اے وہ خدا جس کے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من لہ المثل الاعلی یا من لہ الصفات العلیا اے وہ خدا جس کے واسطے بلند مثالیں ہیں اے وہ خدا جس کی صفتیں برتر ہیں اے وہ خدا جس کے لیے اول و آخر ہے اے وہ خدا جس کی برکت میں جنت اور فردوس گاہ مومنین ہے اے وہ خدا جس کی نشانیاں بزرگ ہیں اے وہ خدا جس کے بہترین نام ہیں اے وہ خدا جس کا واسطے حکم اور قضا ہے اے وہ خدا جس کے لیے ہوا اور محل ہے اے وہ خدا جس کے لیے عرش اور زمین ہے اے وہ خدا جس کے لیے بلند آسمان ہے سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألک باسمک یا عفو یا غفور یا صبور یا شکور یا رؤوف یا عطوف یا مسئول یا ودود یا صبوح یا قدوس سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من فی السماوات عظمت یا من فی الارض آیات یا من فی کل شیء دلائل اے وہ خدا کہ آسمانوں میں جس کی بزرگی ہے اے وہ خدا زمین میں جس کی نشانیاں ہیں اے وہ خدا کہ ہر چیز میں اس کے وجود پر دلالت ہے اے وہ خدا کے دریاؤں میں جس کے عجائب ہیں اے وہ خدا کے پہاڑوں میں جس کے خزانے ہیں اے وہ خدا جس نے زندہ کیا قیامت کے دن اے وہ خدا کہ جس کی طرف تمام امور کی بات گشت ہے اے وہ خدا کہ جس کی مہربانی ہر چیز سے ظاہر ہے اے وہ خدا کہ جس کے لیے جس نے ہر چیز پیدا کی ہے
اے وہ خدا کے خلائق کی قدرت میں اس کے علاوہ کوئی حق کے تصرف نہیں رکھتا. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا حبیب من لا حبیب لا، یا طبیب من لا طبیب لا، یا مجیب من لا مجیب لا، یا شفیق من لا شفیق لا، یا رفیق من لا رفیق لا، یا مغیث من لا مغیث لا، یا دلیل من لا دلیل لا، یا انیس من لا انیس لا، یا راحم من لا راحم لا، یا صاحب من لا صاحب لا. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا کافی من استکفا ہو، یا ہادی من استہدا ہو. اے کفایت طلب کرنے والوں کی کفایت کرنے والے، اے ہدایت طلب کرنے والوں کو ہدایت کرنے والے، اے حفاظت طلب کرنے والوں کی حفاظت کرنے والے، اے رعایت طلب کرنے والوں کی رعایت کرنے والے، اے شفا طلب کرنے والوں کو شفا دینے والے، اے حکم طلب کرنے والوں پر حکم لگانے والے، اے تونگری چاہنے والوں کو تونگر کرنے والے، اے تمامی طلب کرنے والوں کو تمام عطا کرنے والے، اے قوت چاہنے والوں کو قوت دینے والے اللہ، اے مدد چاہنے والوں کی مددگار اللہ. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. محمد و آل محمد پہ ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم مومنین کرام اور لائیو جتنے بھی مومنین و مومنات دیکھ رہے ہیں، مالک آپ سب کی اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پاکستان سے اکثر لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں تو آسان ہے شب کے ٹائم پہ دعائے جوشن کبیر پڑھنا. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس رات بہت کم ہوتی ہے، تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہی بعد میں بچتے ہیں، اور اس میں اعمال میں اگر دعائے جوشن کبیر رات کے ٹائم پہ پڑھی جائے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے باقی اعمال کرنے. لہذا میں نے آپ سب سے اجازت لیے بغیر ہی دعائے جوشن کبیر جو ہے وہ اس کو مشکل وقت میں منتخب کیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیاس کو بجھانے کا یہ بھی ذریعہ ہے. ذکر خدا جو ہے یہ حقیقتاً پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے. ہمارے محترم کچھ سادات کچھ بزرگان ایسے بھی ہیں جو اذان کہے تو زبان خشک ہو جاتی ہے، اور آج 100 فصلیں بھی پڑھیں گے اور بعد میں نے ابھی درود کتنا پڑھانا ہے یہ کوئی انداز نہیں ہے. ہاں جی، تو لہذا وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں. انشاءاللہ زبان کی خشکی آج صلوات سے اور سبحانک یا لا الہ الا اللہ سے دور ہوگی انشاءاللہ. آپ نے بھی کوئی ہماری طریقہ سامان کیے ہوا ہے نا، اگر کچھ کمی ہے تو نقوی صاحب اور کر لیں بے شک. اچھا اور ایٹم آپ شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ہاں، تو صاحب لیلۃ القدر امام زمانہ کے ظہور میں 60 فصلیں ہو چکی ہیں، 40 رہ گئی ہیں. انشاءاللہ ہم منزل کے بہت قریب ہیں. پروردگار عالم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور سب کے شرعی حاجات قبول فرمائے. جو بیمار ہیں میرے مالک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. بالخصوص جو مومنین سفارش جن کے بارے میں ہو رہی ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان سب کے لیے دعا میں ضرور ان کو یاد رکھیں. مالک کائنات سب کو صحت و سلامتی طول عمر عطا فرمائے اور اس وائرس کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے اور اس میں سے مومنین و مومنات کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے. میرے محترم، آج کی رات کے جو اعمال ہیں اکثر آپ سب کو پتہ ہیں، کوئی آپ کے لیے نئے نہیں ہے. صرف دہرانے کی غرض سے کہ 2 رکعت نماز شب قدر سنت قربتاً اللہ، دونوں رکعتوں میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ قل هو اللہ احد پڑھی جائے. اس کے مختلف نام ہیں، لہذا یہ 7 مرتبہ یہ پڑھی جائے اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ یہ پڑھی جائے. آج کی شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا ہر شب قدر میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ تاکید ہے. اس کے علاوہ کوشش کریں زیارت امین اللہ، کیونکہ آج اللہم لن کا طلعت امیر المومنین اگر کہیں گے تو بہتر ہے، نہیں تو آج کے اعمال میں باقاعدہ شامل نہیں ہے. اس کی جگہ اگر آپ زیارت امین اللہ جو ایتھینٹک زیارت ہے امیر المومنین کی اگر وہ پڑھی جائے، مفاتی میں موجود ہے، آپ کے یہ شیعہ ٹول کٹ میں موبائلوں میں بھی موجود ہوگی. زیارت امین اللہ
اور 2 رکعت ہدیہ زیارت امیر المومنین. یہ زیارت امین اللہ، یہ امیر المومنین کی زیارت ہے. اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام. اس کے علاوہ سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ دخان کا ان کا پڑھنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ثواب ہے. آج کی شب یہ کوشش کریں، چونکہ بہت زیادہ چانس ہیں 23 رمضان المبارک شب قدر ہونے کے، بہت زیادہ چانس ہیں. راوی نے کئی مرتبہ پوچھا ہے کہ مولا ہمیں کنفرم بتا دیجئے کون سی شب قدر ہے. فرمایا یہ صاحب امر اور حاکم ازلی، حاکم حقیقی خدا کے نزدیک ایک راز ہے. لہذا یہ راز ہی رہنے دے. کیا ہے کہ تم اگر 3 راتیں ہی عمل کرو تو، بلکہ معصومین علیہم السلام نے تاکید کی ہے کہ جو آخری 10 تاک راتیں ہیں نا، ہر رات میں عمل کیا جائے. یعنی 19 سے شروع کر کے 27 تک کی روایات موجود ہیں. یہی سارا عمل. ہاں جی، ہاں مختلف اعمال ہیں، آپ وہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی عمل کیا جائے، یعنی حتیٰ کہ صرف زیارت پڑھ دی جائے، حتیٰ کہ صرف استغفر اللہ پڑھتے رہیں، حتیٰ کہ صرف محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے رہیں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ دیں. اعمال اتنے وسیع. ایک شب میں نماز جعفر تیار بھی پڑھے. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. یہ جو آنے والی راتیں ہیں نا، نماز جعفر تیار رمضان المبارک میں پڑھنے کی بڑی تاکید ہے. نماز جعفر تیار کسی ایک تاک رات میں ضرور پڑھیں. جی قضا نمازیں پڑھ سکتے. قضا نمازیں بہت بہترین عمل ہے. سب سے بہترین عمل ہی یہی ہے کہ جس کے ذمے اپنی قضا نمازیں ہیں وہ قضا نمازیں پڑھے. امیر المومنین نے علی ابن ابی طالب نے جناب سید الانبیاء سے پوچھا تھا، خطبہ شوبانیہ میں پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس مہینے کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ جناب رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی امت کو بتا دو کہ افضل ترین عمل گناہوں سے بچنا ہے. افضل ترین عمل لمبے سجود کرنا جناب رسول نے نہیں فرمایا کہ سجدہ کتنا لمبا ہو، کتنی رکعتیں ہوں. فرمایا افضل ترین عمل یہ ہے کہ گناہوں سے بچو. مثلا ہم حرام کھاتے ہیں، اس سے بچو. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، نامحرم کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں نا، اصل اس مہینے کا اگر کوئی قبول شدہ مور شدہ عمل ہے نا تو وہ ہے حرام سے بچنا. اور دیکھیں میں نے اور آپ نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے ہماری روٹین کیا تھی، رمضان نے ہماری لائف میں کیا چینج پیدا کیا. ٹھیک ہے، اگر لائف میں چینج پیدا ہوا ہے، مثلا ہم نماز فجر میں سستی کرتے تھے، رمضان میں کیا ہوا؟ نماز فجر کی پابندی صحیح اس کے اول وقت میں. نماز شب میں سستی کرتے تھے، نماز شب کی پابندی، کتنا بہترین عمل ہو گیا. اچھا روزے سے غیبت نہیں کرنی، فوراً زبان کو روک لیا. میں موبائل پہ جھوٹ بول رہا تھا، فوراً میں توجہ، بھئی میرا تو روزہ ہے، فوراً میں رک کیا. ٹھیک ہے، اسی طرح اور کتنے قسم کے، کسی پہ الزام تراشی ہے، کسی کے بارے میں تجسس ہے. ٹھیک ہے، سورہ حجرات کو پڑھے نا، جس میں اکثر ایسے گناہوں کی طرف متوجہ کیا ہے. کسی کے بارے میں تجسس، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے. کسی کی ٹو لگانا، فلاں کیا کر رہا ہے، پیتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، جی اس قسم کی ٹو لگانا یہ بھی محرمات میں سے ہے. فرمایا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ گناہوں سے بچو. دوسرا عمل یہ ہے کہ واجبات پہ عمل کرو. تو سب سے بہترین عمل کیا ہوگا؟ جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ نماز جعفر تیار نہ پڑھے، وہ زیارت نہ پڑھے، وہ کوئی اور عمل نہ کرے، حتیٰ کہ 2 رکعت نماز شب قدر چھوڑ دے، اپنی قضا نمازوں کی طرف دھیان کرے. سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ قضا نمازوں کو بجا لایا جائے. اور اگر آپ کی قضا پوری ہو چکی ہے تو اپنے والدین کی، ٹھیک ہے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کی طرف سے شروع کر دیں. یہ سب سے بہترین عمل ہے. اس کا صلوات پڑھ لیجئے. تو لہذا آج کی شب یہ صورتیں جن کا میں نے نام لیا، ان کی تلاوت کرنا بہت زیادہ ثواب ہے. زیارت امام حسین علیہ السلام، اس کے علاوہ کوشش کریں کہ زیارت معرفت امام زمانہ، جو دعائے معرفت امام زمانہ جس کو دعائے احد کہتے ہیں، یہ کوشش کرے آج کی
نماز شب کے بعد، نماز تہجد کے بعد، نماز فجر سے پہلے دعائے احد پڑھیں. دعائے احد میں آپ باقاعدہ طور پہ اپنی بیعت کو رینیو کرتے ہیں. جو مولا امام زمانہ کی ہم نے بیعت ہے نا، پروردگار وہ جو بیعت امام زمانہ کی میری گردن ہے نا بیعت میں. جی بے شک. شیعہ کے نزدیک بیعت کسی صوفی اور مرشد کی نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے نا، کسی صوفی کی بیعت نہیں ہے. کیوں جی ایسا؟ ہاں جی، نہ وہ تو سنیا نہ سنیا. اچھا جی، میں نے آپ کو ذرا جگا دیا نا جی. ٹھیک ہے، تو کسی صوفی اور کسی مرشد کی بیعت شیعہ کے نزدیک نہیں ہے. بیعت امام معصوم کی ہے. جی. اس وقت اگرچہ حقیقی طور پہ وہ امام زمانہ کا دست مبارک ہمارے سامنے نہیں ہے، اس پہ ہم نے ایسے ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی ہے، لیکن امام زمانہ کی روحانی طور پہ ہم بیعت میں ہیں. اور دعائے آج بھی تو یہی کہتی ہے کہ پروردگار وہ جو بیعت میری گردن میں ہے اس سے میں ذرہ برابر پھسلنے نہ پاؤں، اس سے ذرہ برابر منکر نہ ہونے پاؤں. اور اگر دن میں میرے اللہ کہیں پہ وہ میری بیعت اس سے میں نکل گیا ہوں نا، تو پروردگار واپس مجھے امام زمانہ کی بیعت میں لے آؤ. بندہ بیعت سے نکل بھی سکتا ہے؟ وہ کیسے ہوگا؟ ہاں، بہترین سوال ہے کہ بیعت سے بندہ کیسے نکل سکتا ہے. ہم نے تو امام زمانہ کی بیعت کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ معشور کریں گے. ہمارا حشر ہونا ہے 12ویں حجت کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم ان کی بیعت میں. تو دن کے ٹائم پہ کس وقت ہم بیعت سے نکل جاتے ہیں؟ جب بندہ گناہ کر کے شیطان کے قریب ہوتا ہے نا، بیعت سے نکل. اس وقت نمائندہ رحمان سے دور ہو کر نمائندہ رحمان کی بیعت سے بندہ نکل جاتا ہے. لیکن نا دو ہی تو قوتیں ہیں نا. ٹھیک ہے، ایک قوت رحمانی ہے اور اس کے مقابلے میں شیطان نے اپنی قوت کا اظہار کیا تھا. پروردگار میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، میں تیرے راستے سے ان کو ہٹاؤں گا. تو وہ پوری قوت صرف کر رہا ہے. کسی طریقے سے دن کے ٹائم پہ، رات کے ٹائم پہ اس مہدی برحق کے سپاہی کو میں مہدی فورس سے نکال کر اپنی فورس میں شامل کر لوں. ٹھیک ہے، لہذا اس کی تجدید کریں. آج تجدید بیعت کی رات ہے، پہلی بات. دوسری اہم ترین بات میں نے پرسوں یا پچھلے اعمال کے دنوں میں، ان دنوں میں نے کی ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک رات پہلے یا 2 راتیں پہلے، کہ سورہ یاسین پورا سال پڑھیں. کوشش کریں سورہ یاسین پڑھیں. سورہ یاسین کے بعد زیارت آل یاسین، چلتے ہوئے جاتے ہوئے سن لیں، موبائل لگا کے سن لیں. بہت آسان ہے آج کل، کوئی مشکل نہیں ہے. سورہ یاسین ہر روز ہدیہ کریں امام زمانہ کو، اور اس کے بعد زیارت آل یاسین آپ موبائل میں لگا لیں. آسانی سے آپ کو، انتہائی آسان ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 عمل کریں. سال کے 364 دن یہ عمل کریں. ایک سال یہ کریں کوشش. ٹھیک ہے نا، کل 365 دن ہے، 364 دن یہ عمل آپ کریں. ایک دن عمل نہ کریں گے. ایک دن کہیں کہ مولا میں پورا سال آپ کو ہدیہ کرتا رہا ہوں. آج ہے نا لیلۃ القدر، آج ہے مولا میرے مقدر آپ پہ بیان ہوں گے. مولا وہ جو میرا اعمال نامہ آپ کے سامنے خدا کی طرف سے آتا ہے نا، جو مقدرات ہوتے ہیں مولا، اس میں میرے گناہ بھی ہیں، اس میں میرے آئندہ روزی اور رزق کے بارے میں بھی ہے، اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی ہے، اولاد کے نیک ہونے کے بارے میں بھی ہے. میرے مولا امام زمانہ میری مدد کیجیے. جو میرے گناہ ہیں ان کو اللہ سے معاف کرانے میں آپ میری سفارش کیجیے. اس لیے کہ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، آپ کا ایک مقام ہے خدا کے نزدیک، وہ سفارش کیجیے. یہ ایک بات. دوسرا، امام زمانہ جو میرے مقدر میں اگر روزی کم ہے تو مولا آپ سفارش کیجیے. اس لیے کہ بیمن کا روزے کل ورا، آپ کے وجود مقدس کی عزت کی وجہ سے مخلوق کو روزی ملتی ہے. مولا اگر میرے حصے میں اولاد نہیں ہے تو اللہ سے مجھے اولاد لے کے دیں. مولا اگر میرے حصے میں سکون نہیں ہے تو سکون میں طلب کر رہا ہوں. مولا 364 دن میں نے آپ کی ہدیہ بھیجی ہے نا، میں نے آپ کو گفٹ دی، آج میں کیوں بھیجوں؟ آج ولی برحق کریم ابن کریم آپ نے مجھے یاد کرنا ہے. فری ماحول میں فریکنس دوست کے ساتھ جب آپ انتہائی فری ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، پورا سال اس کو گفٹ بھیجتے رہیں، ایک دن اس کی باری آئے اللہ اکبر تو وہ کیا عطا کریں گے بے شک. ٹھیک ہے. اور
دوست ہو مجھ جیسا دنیا دار تو وہ بھی کوشش کرے گا اپنے سٹیٹس کے مطابق دینے کی، اور دوست ہو کریم ابن کریم، سبحان اللہ، سبحان رحمان کا نمائندہ، اللہ، عظیم خدا کا عظیم نمائندہ، ان کے اختیارات میں کیا ہے کہ وہ خدا سے کیا کیا لے کے دے سکتے ہیں، پھر مانگنے میں کمی نہیں کرنی، جتنا مرضی ہے مانگیں۔ علی امیر المومنین نے یہی تو فرمایا تھا، جتنا میں سخی تھا کسی نے مانگا نہیں، جتنا میں عالم تھا کسی نے پوچھا نہیں۔ ایک نعرہ حیدری لگا سکتے ہیں آج، نعرہ حیدری، رائے خوشنودی امیر المومنین بلند تر صلوات۔ شاہ جی آج افطار 34 منٹ پہ ہے پتہ نہیں تو پتہ وجہ بتیاں دے۔ نہیں مجھے یاد نہیں رہتا، تھوڑی رہ گئی۔ اچھا اللہم صلی علی محمد، بالکل منزل کے قریب ہیں ڈنمارک کے مومنین۔ اللہم انی اسألک باسمک یا خالق یا رازق یا ناطق یا صادق یا فالق یا فارق یا فاتق یا راتق یا سابق یا سامق، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ کیا ہے خدا؟ یا من یقلب اللیل والنہار، اے وہ خدا جو پلٹاتا ہے دن اور رات کو، اے وہ خدا جس نے تاریکیوں اور روشنی کو پیدا کیا، اے وہ خدا جس نے سایہ اور گرمی آفتاب کو پیدا کیا، اے وہ خدا جس کے تابع ہیں سورج اور چاند، اے وہ خدا جس نے نیکی اور بدی کو تقدیر کیا، اے وہ خدا جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، اے وہ خدا جو عالم جسم اور عالم ارواح کا مالک ہے، اے وہ خدا جو عورت فرزند نہیں رکھتا، اے وہ خدا کہ جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، یا من لم یکن لہ ولی من الذل وقبرہ تکبیرا، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ یا من یعلم مراد المریدین، یا من یعلم ضمیر الصامتین، اے وہ خدا جو ارادہ کرنے والوں کی مطلب کو جانتا ہے، وہ خدا جو خاموشوں کی خواہشات کو جانتا ہے، اے وہ خدا جو نالہ کرنے والوں کو سنتا ہے، وہ خدا جو ڈرنے والوں کے ڈرنے کو دیکھتا ہے، اے وہ خدا جو سوال کرنے والوں کی حاجات کو جانتا ہے، وہ خدا جو عذر کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اے وہ خدا جو مفسدوں کے اعمال کو نہیں گردانتا، اے وہ خدا جو کسی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، اے وہ خدا جو عارفوں کے دلوں کی امید ہے، اے صاحب بخشش کرنے والے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ یا دائم البقایا، یا سامع الدعاء، یا واسع العطا، یا غافر الخطا، یا بدیع السماء، یا حسن البلاء، یا جمیل الثناء، یا قدیم الثناء، یا قصیر الوفا، یا شریف الجزا، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ اللہم انی اسألک باسمک یا غفار یا ستار یا قہار یا جبار یا صبار یا بار یا مختار یا فتاح یا نفع یا مرتع، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا اے وہ رب۔ خدا جس نے مجھے پیدا کیا، عمدہ پیدا کیا، جس نے مجھے رزق دیا، تربیت کی، ہے وہ خدا جس نے طعام دیا، سیراب کیا، جس نے قرب کرامت کر دیا، ہے وہ خدا جس نے محفوظ رکھا، بچایا، اے وہ خدا جس نے بچایا ہے مجھ کو اور نگہبانی کی، ہے وہ خدا جس نے مجھے عزیز اور توانگر کیا، اے وہ خدا جس نے مجھے توفیق عطا کی اور راہ دکھائی، اے وہ خدا جس نے میری رفاقت کی اور جائے پناہ دی، اے وہ خدا جو مجھے موت دینے والا اور زندہ کرنے والا ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ اے وہ خدا جو حق کو اپنے کلام سے قائم کرتا ہے، وہ خدا جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، وہ خدا جو حائل ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، اے وہ خدا جس کی شفاعت نفع دینے والے کو نفع دیتی ہے، وہ خدا جو ہر چیز کو جانتا ہے، وہ خدا جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے کو واپس راہ راست پہ لاتا ہے، اے وہ خدا جس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اے وہ خدا کہ ہر چیز جس کے تابعدار ہے، اے وہ خدا جس کے قبضہ قدرت میں آسمان ہے، اے وہ خدا جو ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ اے وہ خدا جس نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، وہ خدا جس نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے، وہ خدا جس نے آفتاب کو چراغ روشن بنایا، اے وہ خدا جس نے چاند کو رات کی روشنی گردانا ہے، وہ خدا جس نے رات کو محل آرام راحت قرار دیا، اے وہ خدا جس نے دن کو معاش کے لیے بنایا،
اے وہ خدا جس نے نیند کو راحت کا ذریعہ قرار دیا ہے وہ خدا جس نے آسمان کو قائم کیا ہے وہ خدا جس نے ہر چیز کو جوڑا اور پیدا کیا اے وہ خدا جس نے دوزخ کو مقام درد خلائق کیا سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسالک باسمک یا سمیع یا شفیع یا رفیع یا منیع یا سریع یا بدیع یا کبیر یا قدیر یا خبیر یا مجیر سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا یا رب حی قبل کل حی یا حی بعد کل حی یا حی الذی لیس کمثلہ یا حی الذی لیس یشارکہ حی یا حی الذی لا یحتاج الی حی یا حی الذی یمیت کل حی یا حی الذی لم یرث الحیات ابن حی یا حی الذی یرزق کل حی یا حی الذی یحیی الموت یا حی یا قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب یا من لہ ذکر لا ینسی یا من لہ نور لا یطفی یا من لہ نعم لا تغد یا من لہ ملک لا یزول یا من لہ ثناء لا یحصی یا من لہ جلال لا یقیف یا من لہ کمال لا یدرک یا من لہ قضاء لا یرد یا من لہ صفات لا تبدل یا من لہ نعوت لا تغیر سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب رب العالمین یا مالک یوم الدین یا غایت الطالبین یا ظاہر اللاجین یا مدرک الحاربین یا من یحب الصابرین یا من یحب التوابین یا من یحب المتطہرین یا من یحب المحسنین یا من هو عالم بالمعتدین سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسالک باسمک یا شفیق یا رفیق یا حفیظ یا محیط یا مقیت یا مغیث یا معز یا مذل یا مبدی یا معید سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا یا رب من هو احد بلا ضد یا من هو فرد بلا ند یا من هو صمد بلا عیب یا من هو وتر بلا کیف یا من هو قاض بلا حیف یا من هو رب بلا وزیر یا من هو عزیز بلا ذل یا من هو غنی بلا فقر یا من هو ملک بلا عدل یا من هو موصوف بلا شبیہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا اے رب وہ خدا جس کا ذکر کرنے والوں کے لیے شرف ہے وہ خدا جس کا شکر کرنے والوں کے لیے باعث نجات اے وہ خدا جس کی حمد کرنے والوں کے لیے عزت اے وہ خدا جس کی اطاعت کرنے والوں کے لیے نجات اے وہ خدا جس کا دروازہ ڈھونڈنے والوں کے لیے کھلا اے وہ خدا جس کی راہ توبہ کرنے والوں کے لیے روشن اے وہ خدا جس کی نشانیاں دیکھنے والوں کے لیے دلیل اے وہ خدا جس کی کتاب پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے وہ خدا جس کا رزق فرما برداروں اور نافرمانوں کے لیے عام اللہ اکبر اے وہ خدا جس کی رحمت محسنین کے قریب سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں بعد از پیغمبر علی اور اولاد علی جیسے ہادی عطا کیے جنہوں نے دعاؤں کے سائے میں ہمیں معرفت توحید عطا کر یا من تبارک اسمہ یا من تعالی جد یا من لا الہ غیر یا من جل ثناء یا من تقدست اسماء یا من یدوم بقاء یا من العظمت بہو یا من الکبریاء رداء یا من لا توسع آلاء یا من لا تعد نعماء سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب اللہم انی اسألک باسمک یا معین یا امین یا مبین یا متین یا مقین یا رشید یا حمید یا مجید یا شدید یا شہید سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب عرش المجید یا ذا القول السدید یا ذا الوعد والوعید یا من هو الولی الحمید یا من هو فاعل لما یرید یا من هو قریب غیر بعید یا من هو على كل شيء شهيد یا من ليس بالظلام للعبید سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من یا من النار لا یا شریک رب له ولا وزیر یا من لا شبیہ له ولا نظیر یا خالق الشمس والقمر المنیر یا مغنی الباعث الفقیر یا رازق الطفل الصغیر یا راحم الشیخ الکبیر یا جابر العزم الکثیر یا عصمت الخائب المستجیر یا من هو بعبادہ خبیر بصیر یا من هو على كل شيء قدیر سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا اے رب نعمتوں کے بخشنے والے اے فضل و کرم والے اے لوح و قلم کے پیدا کرنے والے اے چونٹی اور آدمی کے پیدا کرنے والے اے عذاب کرنے والے اور انتقام لینے والے اے عرب و عجم کے الہام کرنے والے
اے سختیوں اور رنج کو دور کرنے والے، اے پوشیدہ باتوں کے جاننے والے، اے کعبہ کے مالک، اے عدم سے وجود میں چیزوں کے لانے والے، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسألک باسمک یا فاعل یا جاعل یا قابل یا کامل یا فاضل یا واصل یا عادل یا غالب یا طالب یا واہب. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا من انعم بالطول، جس نے فضل سے کرم سے ہمیں نعمتیں دی ہیں، وہ خدا جو بخشش و انعام دینے والا ہے. اے وہ خدا جس نے اپنے فضل سے انعام فرمایا، جس نے اپنی قدرت سے ہم کو عزت عطا کی. اے وہ خدا جو اپنی حکمت سے قادر ہے، جو اپنی تدبیر سے حکیم ہے. اے وہ خدا جو اپنے علم سے تدبیر کرنے والا ہے، وہ خدا جو اپنے علم سے درگزر کرتا ہے. اے وہ خدا جو اپنے مرتبے کی وجہ سے نزدیک ہے، وہ خدا جو اپنی قدرت کی وجہ سے نہایت بلند مرتبہ ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا من یخلق ما یشاء یا من یفعل من یشاء یا من یهدی من یشاء من یضل من یشاء یا من یعذب من یشاء یا من یغفر من یشاء یا من یصور فی الارحام ما یشاء یا من یختص برحمتی من یشاء. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا اے وہ رب. خدا جس نے زن و فرزند نہیں بنایا، اے وہ خدا جس نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ کیا، اے وہ خدا جو اپنے حکم میں کسی کا شریک نہیں رکھتا، اے وہ خدا جس نے فرشتوں کو پیغمبر مقرر کیا، اے وہ خدا جس نے آسمانوں میں برج بنائے، اے وہ خدا جس نے زمین کو آرام گاہ قرار دیا، اے وہ خدا جس نے نطفے سے آدمی بنایا، اے وہ خدا جس نے ہر چیز کے لیے مدت معین کی، اے وہ خدا ہر چیز پہ محیط ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسألک باسمک یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا بر یا حق یا فرد یا وتر یا صمد یا سرمد. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا خیر معروف عرف یا افضل معبود عبد یا جل مشکور شکر یا عز مذکور ذکر یا اعلی محمود حمد یا اقدم موجود طلب یا ارفع موصوف وصف یا اکبر مقصود قصد یا اکرم مسئول سئل یا اشرف محبوب علم. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اے رونے والوں کے دوست، اے توکل کرنے والوں کی جائے پناہ، اے گمراہوں کو ہدایت کرنے والے، اے ایمان والوں کے دوست، اے عبادت کرنے والوں کے منہ سے عاجزوں کی جائے پناہ، اے سچوں کے نجات دینے والے، اے سب سے بہتر قدرت رکھنے والے، اے سب سے بہتر جانے والے، اے تمامی خلقت کے پیدا کرنے والے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا من علا فقہر یا من ملک فقدر یا من بطن فخبر یا من عبد فشکر یا من اصیب فغفر یا من لا تحویل فکر یا من لا یدرک بصر یا من لا یخفى لا یسر یا رازق البشر یا مقدر کل قدر. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اللہم انی اسألک باسمک یا حافظ یا باری یا داری یا بازی یا فارد یا فاتح یا کاشف یا ضامن یا عامر یا ناہی. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا یا رب. من لا یعلم الغیب الا هو یا من لا یصرف السوء الا هو یا من لا یخلق الخلق الا هو یا من لا یغفر الذنوب الا هو یا من لا یتم النعمت الا هو یا من لا یقلب القلوب الا هو یا من لا یدبر الامر الا هو یا من لا ينزل الغیث الا هو یا من لا یبسط الرزق الا هو یا من لا یحیی الموت الا هو. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا یا رب. معین الضعفاء یا صاحب الغرباء یا ناصر الاولیاء یا قاہر الاداء یا رافع السماء یا انیس الاصفیاء یا حبیب الاتقیاء یا کنز الفقراء یا الہ الاغنیاء یا اکرم الکرماء. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یا کافی من کل شیء یا قائما علی کل شیء یا من لا یشبہ شیء
یا من لا یزید فی ملکی شیء یا من لا یخفی علیہ شیء یا من لا ینقص من خزائنہ شیء یا من لیس کمثلہ شیء یا من لا یعزب عن علمہ شیء یا من هو خبیر بکل شیء یا من وسعت رحمتہ کل شیء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا متم يا منم يا موتي يا مغني يا مخزي يا مفني يا محيي يا مرزي يا منجي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اے ہر شے سے اول ہے، ہر شے سے آخر ہے، ہر شے کے پالنے والے، ہر شے کے بنانے والے، ہر شے کے پیدا کرنے والے، ہر شے کے خالق، اے ہر شے کے روکنے والے، ہر شے کے دینے والے، اے ہر شے کی ابتدا کرنے والے، ہر شے کی اعادہ کرنے والے، اے ہر شے کی ایجاد کرنے والے، اے ہر شے کی اندازہ کرنے والے، اے ہر شے کی موجود کرنے والے، اے ہر شے کو تغیر دینے والے، اے ہر شے کی زندہ کرنے والے، ہر شے کے مارنے والے، اے ہر چیز کے مالک سبحانک يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. یا خیر ذاکر و مذکور یا خیر شاکر و مشکور یا خیر حامد و محمود یا خیر شاہد و مشہود یا خیر داع و مدعو یا خیر مجیب و مجاب یا خیر مونس و انیس یا خیر صاحب و جلیس یا خیر مقصود و مطلوب یا خیر حبیب و محبوب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. یا من هو لمن دعا مجیب، اے وہ خدا جو دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنے والا ہے، جو فرمانبرداروں کا دوست ہے، جو دوستوں کے نزدیک ہے، جو حفاظت کرنے والوں کا نگہدار ہے، اے وہ خدا جو امیدواروں کے لیے کریم ہے، وہ خدا جو گناہگاروں کے لیے بھی بردبار ہے، اے وہ خدا جو باوجود اپنی بزرگی کے مہربان ہے، جو اپنی حکمت کے روح سے بزرگ ہے، اے وہ خدا جس کا احسان قدیم ہے. سبحانک يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مسبب يا مرغب يا مقلب يا موقب يا مرتب يا مخفف يا مهزر يا مذكر يا مسخر يا مغير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. يا من علمه سابق يا من وعده صادق يا من لطفه ظاهر يا من أمره غالب يا من كتابه محكم يا من قضاؤه كائن یا من قرآن مجید یا من ملک قدیم یا من فضل عمیم یا من عرش عظیم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. مؤذن تیار ہو جائے جی. یا من لا یشغل سمع عن سمع یا من لا یمنع فعل عن فعل یا من لا یلہی قول عن قول یا من لا یغلط سوال عن سوال یا من لا یوجب شیء عن شیء لا یا من لا یبرم الہ الملہین یا من هو غایت مراد المریدین یا من هو منتہى ہمم العارفین یا من هو منتہى طلب الطالبین. سبحانک يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. یا علیم اللہ یعجل، اے وہ بردبار جو جلدی نہیں کرتا، اے صاحب بخشش جو بخل نہیں کرتا، اے صادق الوعد جو خلاف وعدہ نہیں کرتا، اے بخششنے والے جو ملال نہیں کرتا، اے وہ زبردست جو مغلوب نہیں ہوتا، اے وہ بزرگ جو صفت میں نہیں آ سکتا، اے وہ عادل جو ظلم نہیں کرتا، اے وہ تونگر جو محتاج نہیں ہوتا، اے وہ بزرگ جو چھوٹا نہیں ہے، اے وہ نگہبان جو غافل نہیں ہے. سب مل کے آخری فصل سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. صل على محمد محمد وجل کافی کرو شیخ. محمد اللہم صل علی محمد. شدید پانی دینا بچوں دینا دعا پوری دعا پوری. اللہ